درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ ویسے تو پوری زندگی ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ ماحول، یہ موسم صرف درود و سلام کا۔ جب جب موقع ملے درود و سلام پڑھو۔ اس کی شرعی حیثیت کو مکمل طور سے حضرت نے بیان کر دیا، اس کے فوائد، اس کے فائدے، اس کا نتیجہ وہ سب بیان کر دیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ مضارع ہے نا، اور فعل مضارع جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دوام و استمرار کا بھی مفہوم ہے۔ بھیج رہے ہیں یعنی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جاری ہے، بھیجتے ہیں وہ بھی ہے، بھیج رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس میں جو ایک استمراری کیفیت ہے اس سے کلام کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ہمارا جو مسلک اعتدال ہے، سبحان اللہ۔ مسلک اہل سنت اور نظریے اہل سنت، وہ بھی ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں یعنی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ادھر سے سلو، اور ادھر بندہ کہتا ہے ادھر سے سلو ادھر سے سلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صلو اور سلم، یسلون، یصلون علی النبی، بھیج رہے ہیں۔ اب اللہ نے کہا تم بھی بھیجو، سلو اللہ نے کہا نا، جی بے شک بے شک سلو علیہ وسلموا بے شک۔ تسلیما۔ اچھا دیکھیے صاحب، اس میں ایک گوشہ اور بھی ہے، سلو علیہ بس درود، ان پر درود بھیجو، لیکن جب سلام کی بات آئی تو اس میں تاکید بھی کی جا رہی ہے، صلو علیہ وسلموا، تسلیم ہے۔ اب وسلموا علیہ نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان صلو علیہ وسلموا علیہ نہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ علماء بھی بیٹھے ہوئے، مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے، سبحان اللہ، تو سلام کو مؤکد کیا جا رہا ہے کلمہ تسلیم سے۔ لوگوں درود پڑھو، لیکن سلام اس میں تاکید ہے، کیا کہیں، ایسا سلام پڑھو جیسا پڑھنے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلموا تسلیما، یہ درود ہے کیا؟ حضرت نے بیان کر دیا کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو جواب کون دے گا؟ جو واجب چل رہا ہے، جواب کون دے گا؟ بھائی ہم نے جس کو سلام کیا، السلام علیکم یا السلام علیکہ، تو علیکہ یا علیکم وہ جمع ہے، یہ واحد ہے، ٹھیک جی، اتنا ہی تو فرق ہے، جی زیادہ ہیں تو علیکم ایک ہے، تو علیکم بھی علیکہ بھی، تو یہ کاف حرف خطاب ہے، تو ہم نے حرف خطاب کے ذریعے جسے اپنا مخاطب بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخاطب میرے سامنے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ پھر حرف خطاب کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ۔ ہے نا؟ اب سلام کا جواب سنت ہے،
اور یہ بھی حضرت نے کہہ دیا کہ ثواب اس میں آئے، سبحان اللہ سنت و نوافل میں ثواب اس میں آئے، بالکل صحیح بات ہے۔ فرض وہ تو ہے قرض، واہ واہ جو آپ پر قرض ہے اسے تو آپ کو اتارنا ہی ہے، اس میں کون سا ثواب؟ جی بھئی آپ نے کسی سے لیا دیا تو فرض بھی قرضہ ہے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، تو ثواب سلام کرنے میں، اب سلام سنت، جواب دینا واجب۔ اب یہاں سے عقیدہ نوٹ کرو سبحان کہ جس نبی کو ایمان والے سلام کرتے ہیں چونکہ جواب دینا واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رسول زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آئے، بے شک حق ہے حضور جواب دیں گے، وہ دیتے ہیں، تو جواب کون دے گا؟ جو زندہ ہو۔ واہ جواب کون دے گا؟ جو حاضر ہو۔ سبحان اللہ جواب کون دے گا؟ جو ناظر ہو۔ جواب کون دے گا؟ جو موجود ہو، ہے نا؟ ہم اپنی نگاہوں سے اگر سرکار کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ سرکار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار ہے۔ یہ جو نظر ہے ہماری آپ کی، یہ تو راستہ دیکھنے کے لیے ہے، کہ کہیں پتھر پتھر تو نہیں ہے، کہیں ٹھوکر تو نہ لگ جائے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے، یہ کچھ دیکھنے کے لیے ہے۔ بہت آگے دیکھنا چاہتے ہو تو ویسی نظر پیدا کرو۔ سبحان اللہ سبحان دیکھنے والوں نے دیکھا میرا خواجہ زمین پر ہے، عرش دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سوچو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے دستے کرم کو غریب نواز معین الدین کی پیشانی پہ رکھا، فرمایا معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کی نسبت کے فیض سے میں پہلا آسمان دیکھ رہا ہوں، دوسرا آسمان دیکھ رہا ہوں، تیسرا آسمان دیکھ رہا ہوں، چوتھا آسمان دیکھ رہا ہوں، پانچواں چھٹا آسمان دیکھ رہا ہوں، ساتواں آسمان دیکھ رہا ہوں۔ مرشد نے کہا ارے معین الدین اور بھی کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں حضور، آپ کے کرم سے اور آپ کی نسبت کے فیضان سے میں جلوے کا مکان بھی دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور خطیب اعظم ہند جس نبی کے ایک امتی کی یہ مریادہ ہے، میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے مصطفیٰ سنے تو سننا بے مثال، مصطفیٰ کلام کرے تو کلام کرنا بے مثال، مصطفیٰ دیکھے تو دیکھنا بے مثال۔ اسی لیے یہ بات راشد کی نہیں ہے، مصطفیٰ کے ارشاد کی ہے۔ انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، ارے میں اسے دیکھتا ہوں جسے تمہاری نظریں نہیں دیکھ سکتی ہے، اور میں اسے سنتا ہوں جسے تمہارے کان۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اجاگر کیا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کالے لالے کرامت پھیلا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور خطیب اعظم ہند فیضان حضور محدث اعظم ہند درود پڑھتے ہیں
رسول سنتے ہیں ہم سلام پڑھتے ہیں، رسول سنتے ہیں ہم کلام کرتے ہیں، رسول سنتے ہیں ہم گویا ہوتے ہیں، رسول سنتے ہیں ہم نعت پڑھتے ہیں، رسول سنتے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں، رسول سنتے ہیں ہم والضحا پڑھتے ہیں، رسول سنتے ہیں ہم واللیل پڑھتے ہیں، رسول سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم پڑھتے ہیں مدینے والا سنتا ہے، اور عقیدہ نوٹ کرو، یہ اعتراض نہ کرنا ہم مہیشور میں ہیں مصطفیٰ مدینے میں ہے، یہ سوال نہ کرنا، یاد رکھو مہیشور کے سنی مسلمانوں، ارے مدینہ دور ہے، مدینے والا دور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مدینہ دور ہے، مدینے والا دور نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کا سارا جسم مدینے میں ہو، ہاتھ مدینے میں، پاؤں مدینے میں، سر مدینے میں، آنکھ مدینے میں، کان مدینے میں، جسم کا ظاہری حصہ سب مدینے میں، لیکن دل اگر مدینے میں نہیں تو مدینے میں رہ کر بھی آؤٹ۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹہ 24 آورس ہم مدینے میں رہتے ہیں، 24 گھنٹہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، 24 گھنٹہ ہم مدینے میں رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی تو کاش ایسا ہو۔ ارے 24 گھنٹہ تو نہیں، تیرا بدن رہتا ہے، زندہ باد حضور، تو زندہ مدینے باد۔ میں کہاں رہتا ہے؟ تو زائرین کو روکتا ہے۔ یہ لال رومال بہت ڈینجر ہے، یہ لال رومال والے جب ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ٹھہریے، یہ کون سا کلر ہے، وہ کون سا کلر ہے نا، یہ کیوں پہنا آپ نے، وہ کیوں پہنا آپ نے۔ ارے بھائی ایسا ہے کہ کلر ہے، ہماری پسند پہن لیا، ٹھیک ہے حضور کو سفید پسند تھا، مگر حضور نے یہ نہیں ہے، اجازت بھی تو ہے، رخصت بھی تو ہے کہ اگر تمہیں کچھ اچھا پسند آ جائے تو لے لو، پہن لو۔ اب کسی کو نیلا، کالا، پیلا پسند ہے بھائی، تو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، مگر یہ رومال والا، ارے اور اتنا بڑا جاہل ہے کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضور کی سفید پسند ہے تو تو نے لال کیوں پہنا، تو تو بتا تو نے لال رومال کیوں سر پہ رکھا۔ وہ 24 گھنٹے مدینے میں رہتے ہیں، مگر میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مدینے میں نہیں ہے، تو مدینے میں نہیں ہے، وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، یہ شرک، وہ شرک، یہ شرک، وہ شرک، تب شرک ہی نظر آتا ہے۔ شرک کی چٹنی اگر دیکھنا ہو تو وہاں جاؤ، سب شرک ہی شرک ہے۔ ہاتھ اٹھا دیا بولے شرک، اس میں کون سا شرک ہے بھائی؟ ادب سے حضور کی جالی مبارک کے پاس کھڑے بولے شرک، یہ کون سا شرک ہے بھائی؟ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے نا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کون سا شرک ہے؟ یہ شرک ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک توڑ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کہ ہم ادب سے جہاں کھڑے ہیں وہ محبوب خدا کی بارگاہ ہے، جہاں بلند آواز سے بولنا بھی بے ادبی، بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو وہاں کلام بھی نہ کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کلام تو بہت دور کی بات ہے، سوال بھی نہ کرو۔ یہ بارگاہ رسالت مآب ہے انور، یہاں مجال سخن بھی خطا لگے ہیں مجھے۔ ابھی سوال وہاں کیا جاتا ہے جو بے خبر ہو، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن جہاں سوال سے پہلے ہی جواب مل جائے
وہاں سوال کرنے کی کیا ضرورت؟ کیا کہنے ہیں؟ اب اس پر میں ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عباس حضور کے چچا تشریف لائے اور حضور کے چہرے انور کو دیکھتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس ہوئے۔ جب لوٹنے لگے تو حضور نے خود فرمایا یا عمو حل لک من حاجت، کہ اے چچا جان کون سی حاجت لے کر کے آپ آئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ایک سوال تھا، وہ دل میں تھا، ہمت نہیں پڑی، زبان تک نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ بہت ایک واقعہ ہے، پرانی بات ہے، وہ بھی 40 سال پہلے کی، اور وہ بھی جبکہ آپ کی عمر شریف 40 دن کی تھی۔ تو میں نے اس خیال سے نہیں پوچھا کہ پتہ نہیں وہ 40 دن والی بات آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا چچا جان جب 40 دن والی بات کو آپ امتی ہو کر نہ بھول سکے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نبی ہو کر کیسے بھولوں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ 40 دن والی بات کو جب آپ امتی ہو کر نہ بھول سکے تو میں تو نبی ہوں۔ کیا مطلب؟ نبی بھولتا نہیں ہے، بھولے ہوئے کو یاد دلاتا۔ بولیے چچا جان وہ کون سی 40 دن والی بات تھی؟ بتائیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار 40 دن کی آپ کی عمر شریف تھی، آپ کو پنگھوڑے کے اندر جھولے کے اندر بچپن کا عالم تھا، تو آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں تھے، میں نے دیکھا رائی تو کا انتخاب قمر، میں نے یہ دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، چاند سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایسا دیکھا کہ چاند کو آپ نے اپنا مخاطب بنایا، آپ چاند سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا حضور یہ 40 دن آپ کی عمر شریف تھی، یہ بات کیا ہے؟ کہا چچا جان بات یہ تھی کہ مجھے جھولے میں لٹا کر باندھ دیا گیا تھا، اور جب باندھا گیا تو مجھے باندھنے کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی۔ جب تکلیف محسوس ہوئی تو میں نے رونا چاہا، جب میں نے رونا چاہا تو چاند مجھ سے کہتا تھا اے اللہ کے رسول رونا مات، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول رونا مات۔ اے اللہ کے گھر والے بچوں کو باندھ دیتے ہیں نا کہ بچہ نیچے نہ سکے، اے اللہ کے رسول چاند مجھ سے کہتا تھا یا نبی اللہ رونا مات، رونا مات۔ پھر جب میں رونا چاہتا تو پھر چاند مجھ سے کہتا یا رسول اللہ رونا مات، رونا مت۔ یہ چاند کیا ہے؟ میرے سرکار کا کھلونا ہے، چاند جس کی روشنی جس کی تابانی سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ چاند ہے کیا؟ بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے نبی کا کھلونا، جدھر اشارہ ادھر چاند۔ اے اللہ کے رسول رونا مت۔ ارے چچا جان یہ آپ نے تو وہ واقعہ مجھے یاد دلایا ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ سے اس عالم سفلی میں عالم اجسام میں آ گیا تھا، میری عمر 40 دن کی تھی، تب کا سوال آپ نے کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جب شکم مادر ماں کے پیٹ میں تھا تو میرا عالم کیا تھا۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر قلم الہی کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، لوح محفوظ پر قلم الہی کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، لوح محفوظ پر قلم الہی چل رہا ہے، ماں کے پیٹ میں میرے نبی سن رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تو سماعت کا عالم ہے، اب رویت کا عالم کیا ہے نا؟ سماعت کا عالم، رویت کا عالم، حضور دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، بزم رسول سجی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، ہمارا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا کہنے، اور اگر ہم اپنے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم بھی رسول کو دیکھیں تو یہ بھی اپنے لیے ضروری سمجھیں کہ پہلے ہم نظر پیدا کریں، اور اگر نظر پیدا کرنے کی قوت ہمارے اندر نہیں ہے تو کسی نظر والے کو ڈھونڈیں، اور جب کسی اہل نظر کی نظر پڑے گی تو ہم بھی نظر والے ہو جائیں گے، حضور نظر آئیں گے۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ جو نظر ہے یہ تو راستہ چلنے کے لیے ہے، ٹھوکر نہ لگنے پائے، کتاب پڑھو تلاوت کرو، یہ تو اس کے لیے ہے، مکین گنبدہ خضرا کو دیکھنے کے لیے۔ مگر ایک بات بتاؤں، وہ حضور ہیں، حضور ہیں۔ اب دیکھیے میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے اور جنت میں پہنچے سبحان اللہ۔ اور جنت کا مشاہدہ معائنہ کر کے چلے آئے، واپس ہوئے مکے میں تو بلال سے پوچھا، اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی برکت سے میں نے جنت میں معراج کی رات اپنے آگے تمہارے نالین کی آہٹ سنی؟ اب یہ درود و سلام پر ایک میں مضبوط دلیل دینے جا رہا ہوں، حضور سنتے ہیں، اس پر ایک مضبوط دلیل دینے جا رہا ہوں۔ تمہارے نالین کی آہٹ، انی سمعت دف نعلیک بین یدی الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال میں نے معراج کی رات جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کی آہٹ کو میں نے سن لیا، سنوں گا نہیں، سمے تو سن لیا بے شک یہ ماضی متکلم ہے، جی بے شک میں نے سن لیا، سنوں گا نہیں، صیغے پر غور کرو، جی 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 بے شک سمے تو جیسے علیم تو میں نے جان لیا، جانوں گا نہیں، جان لیا سبحان اللہ۔ فعل تو میں نے کیا، کروں گا نہیں، رائی تو دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا، دیکھوں گا نہیں، نہیں نہیں بے شک سبحان اللہ۔ میں نے دیکھ لیا جی نصر تو میں نے مدد کیا، جی بے شک مدد کروں گا نہیں، مدد کیا مطلب میں نے مدد کر دیا، جی میں نے دیکھ لیا، بے شک دخل تو میں داخل ہو گیا، ہوں گا نہیں، بے شک واہ 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 کیا سبحان کہتے اللہ سبحان اللہ۔ سمے تو میں نے سن لیا، سنوں گا نہیں، اپنے آگے حضرت بلال کی نالین کی آہٹ کو مصطفیٰ نے سنا اور پوچھا کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال عاشق رسول، ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان کہا اللہ آقا میں کچھ تو ایسا نہیں کرتا ہوں، غلام ہوں آپ کا، میں اتنا پابندی کے ساتھ کرتا ہوں، جب میں وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی تو آپ کا غلام ہے۔ اب دیکھیے تحیت الوضو اس کی بھی اہمیت، کہا ہاں یہ اس کی برکت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحیت الوضو میں نے سن لیا۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، حضرت بلال جنتی ہیں، بے شک نو ڈاؤٹ بے شک جنتی ہیں، بے شک جنتی ہے جنت میں جائیں گے، بے شک جائیں گے گئے تو نہیں نا ابھی، جی نہیں جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے، ابھی گئے نہیں نا، حضرت بلال ابھی جنت میں گئے نہیں، طے ہے، اور حضرت بلال جنت میں جائیں گے یہ بھی طے ہے، بے شک لیکن ابھی تو نہیں گئے، ابھی تو نہیں گئے نہیں گئے، تو جب حضرت بلال جنت میں گئے نہیں تو چلے نہیں، جب چلے نہیں تو آواز کیسی، جب آواز نہیں تو حضور نے سن کیسے لیا؟ ہے واہ 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 کیا اب بات سوال پر سوال، سبحان حضور اگر بات مصطفیٰ کی ہے میں نے سن لیا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاؤ سماعت رسول، کیا بات ہے حضرت۔ ابھی حضرت بلال جنت میں جائیں گے یہ واقعہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ناقہ یعنی اپنی اونٹنی پر قیامت کے دن جب سب کچھ ہو جائے گا تو سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے، بے شک سب سے پہلے، ہے نا؟ تو کس شان سے جائیں گے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اب اونٹنی پکڑے ہیں، حضور چل رہے ہیں، لگام ہاتھ میں ہے نا، اور حضرت بلال چل رہے ہیں،
ہے نا. اب وہ ایسا ہوگا کب؟ لاکھوں کروڑوں برس بعد، بے شک. جب اللہ کی مرضی ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد ہوگا. ابھی تو نہیں نا. لاکھوں سال کروڑوں سال جب اس کی مرضی ہوگی، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. جی. حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے، اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی. اب چل رہے ہیں پکڑ کے. اس آواز کو اور اس شان سے نبی جنت میں داخل ہوں گے. مگر ایک بات بتاؤں، لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی. اب دیکھیے، اونٹنی کو فیض ملا رسول سے، پھر اونٹنی سے وہ فیض منتقل ہوا لگام تک، پھر لگام سے فیض منتقل ہوا دستے بلال تک. ہے نا. اب اگر ایک لمحے کے لیے حضرت بلال اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دے تو ایک قدم نہ چل سکیں گے. اب بتاؤ، بلال چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں؟ چلنا اور ہے، چلایا جانا اور ہے. اسی لیے میں اکثر یہ جملہ سنیو تمہیں آج دے کر جا رہا ہوں. اکثر بولتا ہوں کہ اپنے قدم سے چلنا اور ہے، مصطفیٰ کے کرم سے چلنا اور ہے. جو اپنے قدم سے چلا کرتے ہیں ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. جو مدینے والے کے کرم سے چلتے ہیں ان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں. وہ فضل حق خیرآبادی بنتے ہیں، وہ عبد القادر بدایونی بنتے ہیں، وہ عبد الحق دہلوی بنتے ہیں، وہ امام احمد رضا بنتے ہیں، وہ رحمت اللہ فاروقی بنتے ہیں، وہ محدث اس لیے جماعت اہل سنت ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ ہم قدم سے نہیں چلتے، حضور کے کرم سے چلتے ہیں. آفتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، بلائیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. دوستو ایک بات بتائیں، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. بے شک. اور آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی مست رہو، ہے نا. مستی میں رہو، کیونکہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ بہت مضبوط ہے. جس نبی سے آپ کا کنیکشن ہے، تعلق ہے، آپ اپنے حق کو ہلکے میں نہ لینا. آپ کی خیریت پر قرآن کی مہر لگی ہے. سبحان اللہ. آپ کی خیریت پر قرآن کی مہر لگی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت محمدیہ، تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، ہے نا. اسی خیر سے تو ہم خیریت سے ہیں. ہم جب تک زمین پر ہیں خیریت سے، زمین میں خیریت سے. قیامت قائم ہوگی اٹھائیں گے خیریت سے. پل صراط سے گزریں گے خیریت سے، میزان عمل پر خیریت سے، حوض کوثر پر خیریت سے، قیامت کی صفوں میں خیریت سے، جنت میں جائیں گے خیریت سے. کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. محشر کے فرشتے ہمیں دیکھی کہ پہچان لیں گے کہ بھیا دور سے ہے، ان کو مت روکو. ان کی گردنوں میں تو محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہے نا. تو خیریت سے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. جب کسی بڑے شہر میں آوارہ کتے بہت ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو میونسپلٹی والے آتے ہیں، کارپوریشن وہ پورا وبھاگ ہے کتوں کو پکڑنے کا، وہ آتا ہے ٹرک میں بھرتا ہے اور بھر کے لے جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے. کن کو چھوڑتا ہے؟ آوارہ کتوں کو. اسی لیے آج کل صبح فجر کے بعد نکلنا سڑک پر بہت خطرہ ہے. نمازی نماز پڑھ کے سیدھے گھر میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ، حالانکہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ شوگر کے پیشنٹ ہے، ان کو صبح صبح ٹہلنا چاہیے. تو کیا ٹہلیں؟ نکلو تو کتے دوڑا لیتے ہیں، تو بجائے شوگر گھٹنے کے اور بڑھ جائے گا. 5 ml کی جگہ 10 ml لینا پڑے گا. 5 تو ڈاکٹر کا
और 5 कुत्ते की वजह से। बात समझ में आ गई है ना? वाकई मैं वो तफरीह में ये बात नहीं कर रहा हूँ, कुत्ते दौड़ा लेते हैं तो आवारा कुत्ते, अब उन्हें पकड़ने के लिए जब विभाग के लोग आते हैं तो उन्हीं आवारा कुत्तों में एक ऐसा भी कुत्ता होता कि उसके गले में पट्टा होता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद। तो विभाग वाले कहते हैं भाई जो इसके जिस कुत्ते के गले में पट्टा है ना इसको मत पकड़ो, ये आवारा नहीं है। हम तो फालतू को पकड़ने के लिए आए हैं, पालतू को पकड़ने के लिए है ना। इसलिए कि भाई इसके गर्दन में गले में पट्टा है जो इस बात की पहचान है कि इसका कोई मालिक है। तो ये फालतू नहीं है, पालतू है कुत्ता। कहा कुत्ता तो है, कहा भाई कुत्ता तो है, फिर यहाँ क्यों आया? कहा अपनी बिरादरी देख के आया कि मेरी बिरादरी के लोग हैं 10, 20, 50, 100, चलो हम भी चले थोड़ी देर के लिए मजा लें। मगर विभाग के लोग उस कुत्ते को छोड़ देते हैं जिसके गले में पट्टा। क्या कहने, वाह वाह वाह। पट्टा हालांकि है वो कुत्ता, मगर उसकी गर्दन में जो पट्टा है, इस पट्टे की वजह से ये एक दुनियादार का कुत्ता बच गया। तो हम तो मदनी ताजदार के वफादार हैं, हमारी गर्दनों में मदीने वाले की गुलामी का पट्टा है। मैशर के सिपाही हमें देखेंगे, अरे उस पट्टे से पहचान लेंगे ये मदीने वाले का गुलाम है, ये जा रहा है। हमारी खैरियत की फिक्र कोई ना करे, हमारी सलामती के लिए कोई फिक्र ना करे। कल भी सलामत थे, आज भी सलामत थे, कल भी खैरियत से थे, आज भी खैरियत से हैं, जिंदा रहेंगे खैरियत से, मरेंगे कब्र में जाएंगे खैरियत से, और मुनकर नकीर आएंगे सवाल करेंगे जवाब देंगे खैरियत से। क्या इत्मीनान है? और जब मुनकर नकीर आखिरी सवाल करेंगे, जो तीसरा सवाल वही तो असल है। अच्छा ये बताओ तीसरे सवाल की ज़रूरत क्या है? तुम्हारा रब कौन? बात हो गई। मेरा रब अल्लाह, तुम्हारा दीन, मेरा दीन इस्लाम। बात खत्म। कहा नहीं, अभी खत्म नहीं, बात तो आगे है। अच्छा भाई एक बात बताओ कारी साहब, मैं कभी कभी गौर करता हूँ, ये क्या मामला है? कब्र में कई सवाल होगा? 3 क्वेश्चन इन कब्र, ठीक? 3 आंसर। सवाल भी मालूम, जवाब भी मालूम, पर्चा भी आउट, पेपर आउट, और उसके साथ साथ उसका जवाब भी आउट। फिर भी अगर स्टूडेंट फेल हो जाए तो क्या कहोगे? बड़ा बदनसीब है। सवाल भी आउट, क्वेश्चन भी आउट, आंसर भी आउट, फिर भी फेल हो गया। कब्र में क्या होगा? 3 सवाल सबको मालूम, तीनों का 3 जवाब सबको मालूम, फिर भी वहाँ कोई फेल हो जाए, है ना? तो इसका मतलब इसको समझ लो, अगर कब्र में पहुंचकर तुम इन रहना चाहते हो तो उसके लिए कुछ और करो। तुम्हारा रब अल्लाह। कौन तुम्हारा रब? मेरा रब अल्लाह। तुम्हारा दीन इस्लाम। बात खत्म नहीं। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल। हाज़ा जो आता है सुभान अल्लाह, सुभान, इसमें इशारा करीब के लिए, इनके बारे में क्या कहते हो? नहीं, माँ कुंता तक़ूल, क्या कहता था? जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये गुंजाइश, ये रुखसत की जाती, दे दी जाती फरिश्तों की तरफ से कि अब क्या कहता है, तो पलटी मार देता।
یہ براہین قاطعہ والے تہذیب الناس والے، یہ حفظ الایمان، یہ توحید ایمان والے ہے نا، یہ پلٹی مار دیتے بھائی ٹھیک ہے دنیا میں تو بہت کچھ کہا تھا، اب یہاں فرشتوں نے رخصت دیا ہے تو پلٹی مارو. جیسے نیتا لوگ جب میڈیا والے گرفت کرتے ہیں پکڑتے ہیں تو نیتا کیا بولتا ہے؟ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، میرا مطلب ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا. جب پھنستے ہیں ایسا ہوتا ہے نا، جب پھنستے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، میرے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، ہے نا. وہاں تو یہ نہیں، وہاں یہ ما کنت تقول کیا کہتا تھا. اب فیصلہ اسی تیسرے سوال پر ہے، کامیابی کا دار و مدار. کیا بولتا تھا؟ بہت بولتا تھا. بول کیا بولتا تھا؟ پھنسا. اب ایک بات بتائے قاری صاحب، بہترین موسم ہے، سہانا ہے، سرکار کی آمد ہے نا، ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ اب ان کو جو جواب دینا ہوگا ان کو دینا. تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ہے نا. وہ چھوڑو، ہم اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں. ہم سے آپ سے قبر میں سوال ہوگا، ہم کیا کہیں گے؟ چھوڑو وہ کیا کہیں گے، وہ جانے. ہم سے بھی تو ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ہم جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ آدھا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماوا ہے، ہمارے ملجا ہے. ان کے بارے میں یہ بے سہاروں کے سہارا ہے، بے چینوں کے چین ہے، بے قراروں کے قرار ہے، بے سکونوں کے سکون ہے، بے اطمینانوں کے اطمینان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یہی تو وہ نبی ہیں، یہی تو وہ نبی ہیں جو بنائے خلقت عالم و عالمیہ ہے، سراپا رحمت عالم و عالمیہ ہے. یہی تو وہ رسول ہے جو جانے ایماں ہے، جانے عرفاں ہے، نور علوم عارفاں ہے، سرور سینہ عاشقاں ہے. یہی تو وہ رسول ہے جو متصرف کنوز الہ ہے، شہنشاہ عالم پناہ ہے. یہی تو وہ رسول ہے جو مبشر ہے، شاہد ہے، داعی اللہ ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، نور ہے، اللہ کی برہان ہے. یہی تو وہ رسول ہے جو ہمارا ایمان ہے، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے. یہی تو وہ نبی ہے جو محبت آیات قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو وہ نبی ہے جن کی زبان چلتی ہے تو معلومہ جلد کو ابھی ہوا اللہ وحی دعا. یہی تو وہ نبی ہے، ان کی بات وہی ہوتی ہے جو خدا کی وحی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد حضور زندہ باد. بات وہی ہوتی ہے جو خدا کی وحی ہوتی ہے. یہ ہمارے آقا ہے، ماوا ہے، ملجا ہے. کہ میری طرف دیکھیے گا ورنہ چھوٹ جائے گا مضمون. میری طرف دیکھیے، یہ ہمارے آقا ہے نا. یہ جواب ہم دیں گے، لیکن میرے مولا ہم اہل سنت اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں جس وقت قبر میں نکیرین یہ سوال کرے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، ہے نا، تو میرے مولا فرشتوں کے اس آخری تیسرے سوال کے جواب میں ہمیں اتنی زبان دے دینا، اتنی گویائی عطا کر دینا کہ ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی کے 4 مصروں کی تلاوت کر دے. ان کے بارے میں فرشتوں پوچھ رہے ہو تو جواب دو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہے، یہ انسان وہ انسان ہے. تو یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور خطیب اعظم ہند زندہ باد حضور. پوری شمائل ترمذی جو ترمذی شریف کے اندر ہے، شمائل ترمذی، امام ترمذی نے بیان کیا. پورے شمائل کو امام اہل سنت نے ایک ربائی میں جمع کر دیا. زندہ باد زندہ باد. سر تابہ قدم شان کبریا ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مگر آتی ہے شان کبریائی، عجب شہ ہے جمال مصطفیٰ. نظر آتی ہے شان کبریائی، عجب شہ ہے جمال مصطفیٰ.
یہ مہر و ماہ کی جلوہ نمائی، یہ مہر و ماہ کی جلوہ نمائی، یا رسول اللہ ہے تیرے نور کی پرچم کشائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مہر و ماہ کی جلوہ نمائی رہی ہے، مصطفیٰ کے نور کے پرچم کشائی۔ حضرات گرامی، تو ہم خیریت سے ہیں، پلسرات سے گزرے گے خیریت سے، بولو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ اب یہ درود و سلام ہے کیا؟ درود و سلام رب سے مانگنے کا، یعنی رب کی بارگاہ سے بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب فقیر کسی کے دروازے پر آتا ہے نا تو کیا بولتا ہے؟ اللہ تمہارے بیٹے کو سلامت رکھے، اس کی عمر میں برکت دے گے، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اب جب بیٹے کی دعا تو باپ سنتا ہے تو کہتا میرا ایک لڑکا بیٹا اتنی دعا مانگ رہا، آیا 100 کا نوٹ نکالا دے دیا، ارے یہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر رہا۔ درود شریف بلا تمثیل خدا سے بھیک لینے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک نکتہ سنو علمی، دعا ہم مانگتے ہیں تو دعا جو ہوتی ہے وہ ظنی القبول ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، رب کا کرم۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا ظنی القبول، اللہ قبول کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا، یہ اس کی مرضی۔ ہم مانگتے رہتے کسی وقت تو قبول ہوگی۔ اب ظنی القبول دعا کو قطعی القبول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی مفتی صاحب کے متن پر حاشیہ چڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ظنی القبول دعا کو قطعی القبول بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ امتی بندہ رب سے دعا مانگ رہا ہے اور رب اس دعا کو قبول کر لے، جس پر یقین ہو، اطمینان ہو کہ یہ میری دعا رائے گا، رب ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کا طریقہ معلوم ہے کس ظنی کو قطعی بنانے کا؟ کہ دعا مانگتے وقت دعا سے پہلے نبی پر درود، سبحان اللہ اور دعا مانگنے کے بعد نبی پر درود، اس لیے کہ بندہ ایمان والا جب جب درود پڑھتا ہے اللہ اس درود کو قبول کرتا ہی ہے۔ خلوت میں پڑھے تو قبول، جلوت میں پڑھے تو قبول، بزم میں پڑھے تو قبول، میدان میں پڑھے تو قبول، مکان میں پڑھے تو قبول، قبرستان میں پڑھے تو قبول، درود شریف جہاں بھی پڑھتا ہے، اکیلا پڑھے تو قبول، محفل میں پڑھے تو قبول، تنہائی میں پڑھے تو، بستر پر پڑھے تو قبول، کھڑے کھڑے پڑھے، بیٹھے بیٹھے پڑھے، جیسے جیسے پڑھے اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ تو اب دعا جو ظنی القبول ہے اسے قطعی القبول میں بدلنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود، دعا کے بعد درود۔ اے اللہ، جو آگے پیچھے درود اور بیچ میں دعا ہے، اس درود کے صدقے میں وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ اول آخر درود کو وہ تو قبول کر لے، اس درود کے بیچ میں جو دعا ہے اسے رد کر دے۔ نہیں، وہ جو درود آگے پیچھے درود کے ساتھ جو دعا منسلک ہوگی، جب درود رب قبول کرے گا تو اس درود کے وسیلے سے تمہاری دعا کو بھی رب قبول کرے گا۔ بھیج رہے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، مضارع دوام و استمرار کے لیے آتا ہے نا؟ تو اللہ ایمان والا اس میں بخالت نہ کرنا ہے نا، اتنا دھیان دینا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تم بھیجو یا نہ بھیجو، وہ بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھیج رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کتنا بڑا کرم، بلکہ بالائے کرم ہے کہ نبی پر درود پڑھنا عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ وحدہ لا شریک نے
ایمان والوں کو بھی اس عبادت میں شریک کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کو اس عبادت میں شریک کیا. بندو سنو، میرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر درود جو عبادت ہے، سلام جو عبادت ہے، میں وحدہ لا شریک ہو کر اس عمل میں تمہیں شریک کر رہا ہوں، تمہیں شریک کر رہا ہوں. اب اس سے سنہرا موقع کیا ہے؟ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. میں بھی بھیج رہا ہوں، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ایک بات بتاؤں، یہاں سلو جو کہا گیا ہے اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں تم بھی بھیجو. تو جو نبی پر پابندی سے درود بھیجے گا وہ وہی بھیجے گا جو ایمان والا ہوگا. سلام وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا. سلام پر سلام وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا. ہے نا؟ معلوم ہوا کہ سلام بے ادب کو نصیب نہیں ہوگا، سلام گستاخ کو نصیب نہیں ہوگا. معلوم ہوا جو اہل محبت ہے سلام وہی پڑھیں گے، جو اہل عقیدت ہے سلام وہی پڑھیں گے. اور یہ سلام مفتی صاحب نے کہا تھا یہ سلامتی یہ کیا ہے؟ یہ ایک ضمانت ہے. تم سلامت رہو تو ادھر سے جواب آیا آپ پر سلام، آپ سلامت رہو. تم سلامت رہو، تم نے کہا تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. تو اسلام نے ہمیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، اسلام نے ایک ایسا ہتھیار ہمیں سلام کا دیا ہے کہ اگر ہم اپنے بگڑے ہوئے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہیں تو اسلام کے اس دیے ہوئے ہتھیار کو استعمال کرو. سلامتی سلام بھیجو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. معلوم ہوا یہ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام بھی تو سلامتی کا داعی ہے. اسلام کیا ہے؟ صلح و عشری کا داعی ہے. اسلام دین ہے، یہ صلح و سلامتی امن و چین کی دعوت دیتا ہے. تو اے لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو اور دوسروں سے سلام کا جواب لو تاکہ تم بھی سلامت رہو، وہ بھی سلامت رہیں. جب سب سلامت رہو گے تو تمہاری پوری سوسائٹی سلامت رہے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا پورا سماج. تو یہ سلام ہتھیار ہے. اب اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک شہر میں ایک ضلع میں اگر یہ بات عام ہو جائے یہ وظیفہ تو اب وہ صوبہ سنبھل جائے گا، وہ پورا اسٹیٹ جو ہے سلامتی والا ہو جائے گا. اگر ایک اس طرح دھیرے دھیرے یہ سلام کی لین دین آپس میں ایک دوسرے سے کرو، اس ہتھیار کا استعمال کرو، سلام جیسے ہتھیار کا استعمال کرو، پورا بھارت سنور جائے گا. تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. اب جب سلامت ہی سلامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام جس کے تم فالورز ہو وہ اسلام تم سے یہی کہتا ہے دل سے قدورتوں کو نکالو، دل سے عداوتوں کو نکالو، دل سے حسد کو نکالو، دل سے کینہ نکالو. یاد رکھو وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں عداوت ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں کینہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں بغض و حسد ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں برائی ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوگا جس کے دل میں بھلائی ہو، مومن وہ ہوگا جس کے دل میں اخلاص ہو، مومن وہ ہوگا جس کے دل میں پاکیزگی کا جذبہ ہو، مومن وہ ہوگا جس کا دل پاکیزہ ہو، مومن وہ ہوگا جس کا دل دوسرے مومن کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہو، توڑنے کے لیے نہیں. اس لیے اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، جوڑنے کے لیے آیا ہے. اب سرکار کی تشریف آوری ہو گئی، حضور آ گئے. اب حضور آ گئے، ہم نے آمد مصطفیٰ کا جشن منایا. اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 12 وفات. میں نے کہا یہ وفات کیسی؟ 12 وفات کیسی؟ آمد کا ذکر تو قرآن و حدیث میں ہے. اب تم کہتے یہ 12 وفات. میں نے کہا بند کرو یہ نعرہ، آمد مصطفیٰ. اب تم وفات کی بات کرتے ہو، اب میں اس پر ایک دلیل قائم کرتا ہوں.
آپ کی سمجھ شریف میں میری شریف بات آ جائے. حضور آئے, چھوڑیے تو سرکار آئے. میں یہاں آیا کہ نہیں آیا؟ بولو جی. ارے پورا مجمع بولے میں یہاں آیا. میرے آنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ بولیے. لائٹ لگائی, کنکمے جلائے, مائک رکھا, کرسی رکھا. کیوں کہ چوچا شریف سے حضرت آئے, پیر صاحب آئے, راشد مکی صاحب آئیں گے, ان کی تقریر ہوگی, ان کا بیان ہوگا, ہے نا. یہ دیکھیے فرش لگایا گیا, بچھایا گیا نہیں, یہ آپ لوگ رہیں گے. کرسی ہے, یہ مائک ہے, یہ لائٹنگ ہے, یہ اسٹیج سجایا گیا. اب جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو یہ مائک رہے گا, کرسی رہے گی, یہ کنکمے رہیں گے, یہ اسٹیج رہے گا. آپ یہاں بیٹھو گے, یہ فرش رہے گا نہیں, سب چلا جائے گا. مائک والا مائک لے جائے گا, کرسی والا کرسی لے جائے گا, چٹائی والا چٹائی لے جائے گا. لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھیے مائک والے سے کہ یہ مائک کیوں لے کر جا رہے ہو بھائی, تو وہ جواب دے گا جب آنے والا آ کے چلا گیا. زندہ باد زندہ باد. تو اس مائک کی ضرورت کیا؟ یہ کرسی جب آنے والا آیا, بیٹھ کر کے بولا, بول کے چلا گیا, تو اس کرسی کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو بیٹھے علماء کرام یہ بھی کہیں گے بھائی جب مکی صاحب چلے گئے تو ہماری یہاں کیا ضرورت ہے کہ ہم بیٹھے چلیں گے, اپنے گھر میں آرام کریں گے. کہیں گے کیوں صاحب رات بھر یہی گزاری, کہا کیوں گزارے, جب آنے والا آ کے چلا گیا ہے ہی نہیں تو ہم یہاں کیوں رہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے سے پہلے سورج کو بنایا, چاند کو بنایا, ستاروں کو بنایا, سورج کو روشنی عطا کی, چاند کو تابانی عطا کی, ستاروں کو چمک و دمک عطا کی, آسمان بنائے, زمین بنائی, پہاڑوں کو بنایا. حضور کی آمد ابھی ہوئی نہیں ہے, تیاری اللہ نے کر دی. حضور نے دنیا بنایا, آسمانوں کو بنایا, حضور اللہ نے سب بنایا, دنیا بنائی, آسمان بنایا, گگن بنایا, پون بنایا, سہن بنایا, صحرا بنایا, دریا بنایا, سمندر بنایا, نباتات, جمادات, یہ سب کچھ اللہ نے خلق کیے. ابھی محبوب کی آمد, یہی تو میلاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو میلاد ہے نا. میں بول کر جاؤں گا, یہ مائک بھی چلا جائے گا, ہے نا. یہ دلیل ہے کہ میں آیا تھا مگر ہوں نہیں, میں آیا تھا مگر ہوں نہیں. مصطفیٰ آئے اور رسول کے آمد سے پہلے خدا نے زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, سورج کو بنایا, چاند کو بنایا, ستاروں کو بنایا, پہاڑوں کو بنایا, دریاؤں کو بنایا, سمندروں کو بنایا, شجر و حجر بنائے, برگ و پر بنائے, ثمر بنائے, سب کچھ بنائے. اور سرکار آئے تو آنے کو تو آ گئے. مصطفیٰ کی آمد مرحبا مرحبا یہ تو طے. حضور گئے کب؟ اس لیے کہ حضور اگر آ کر چلے جاتے تو زمین کو بھی نہیں ہونا چاہیے, آسمان کو بھی نہیں ہونا چاہیے, چاند سورج کو بھی نہیں ہونا چاہیے, ستاروں کو بھی نہیں ہونا چاہیے, پہاڑوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ آمد مصطفیٰ ہی کی تفصیل ہے. جب آنے والا رسول رہا ہی نہیں ہے نا. اسی لیے دوستو اگر تمہارے اندر روحانیت ہے, اگر تمہارے اندر ایمانی جذبہ ہے تو کان لگا کر اس دھرتی سے کان لگا کر اس زمین سے سناؤ, پوچھو یہ زمین تو بتا مصطفیٰ ہے کہ نہیں. تو زمین جواب دے گی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں کیسے رہتی. آسمان جواب دے گا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں کیسے باقی رہتا. مگر ساری مخلوق کا باقی رہنا یہ دلیل ہے کہ جس کی آمد کے لیے رب نے بنایا تھا وہ نبی زندہ بھی ہے, موجود بھی ہے, حاضر بھی ہے, ناصر بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد مصطفیٰ, سرکار کی آمد, مکی کی آمد. اسی لیے
اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ آئے ہائے کیا تمہید تیار ہو گئی خوبصورت، وہ رحمتی وسیعت کل شے، میری رحمت کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے، میری رحمت کائنات کی ہر چیز پر بھاری ہے۔ بندوں نے عرض کیا مولا وہ تیری رحمت کا پتہ کیا ہے، وہ تیری رحمت کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا میرے بندو میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اس رحمت کو پتہ چاہتے ہو جو کائنات کے گوشے گوشے میں ہے، اس رحمت کو پتہ چاہتے ہو جو مکان میں بھی ہے لا مکان میں بھی ہے، کبھی پہلے آسمان پر میری رحمت ہے، کبھی دوسرے آسمان پر میری رحمت ہے، کبھی تیسرے آسمان پر میری رحمت ہے، غرض کی زمین سے عرش تک میری رحمت ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ عرش ایک شے ہے، میری رحمت عرش پر غالب ہے، لوح و قلم شے ہے، میری رحمت لوح و قلم پر غالب ہے، آسمان شے ہے، آسمان پر میری رحمت غالب ہے، نباتات شے ہے، عالم نباتات پر میری رحمت غالب ہے، جمادات شے ہے، عالم جمادات پر میری رحمت غالب ہے، میری رحمت غالب ہے، عالم انس یعنی عالم انسان، یہ انسان ایک شے ہے، عالم انسان پر میری رحمت غالب ہے، جن ایک شے ہے، عالم جن پر میری رحمت غالب ہے، عالم ملائکہ شے ہے، عالم ملائکہ پر میری رحمت غالب ہے، ہر عالم پر۔ یہ عالم ہے کیا؟ کلو ما سوا اللہ، کلو ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اب کتنے عالم ہے؟ 18,000 عالم۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت 18,000 عالم پر غالب ہے، بھاری ہے، محیط ہے، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ بندوں نے عرض کیا خدایا اس رحمت کا نام بتا دے، دلوں کو چین مل جائے، اس رحمت کا ٹھکانہ بتا دے، زیارت سے مشرف ہو جائے ہم۔ تو خدا نے جواب دیا ہاں میری رحمت کو معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پتا مجھ سے لو، میری اسی رحمت کا نام محمد رسول اللہ، لقب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد حضور، زندہ باد، مرحبا مرحبا۔ زمین شے ہے، میری رحمت اس پر غالب ہے، آسمان شے ہے، میری رحمت غالب ہے، دریا شے ہے۔ اب بتاؤ دوستو یہ شے ہے کیا؟ جتنی موجودات ہیں سب شے ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سب پر غالب، تو میری رحمت میرا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو اب سرکار تشریف لا گئے ہے نا، اب اندھیروں کی بات نہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تاریکیوں کی بات نہ کرنا ہے نا۔ محدث اعظم کی زبان بول رہی ہے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے، گلے مل رہے ہیں اجالے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار ایسے لمحے میں تشریف لائے، نہ تاریکیوں کو شکوا ہے، نہ روشنی کو شکوا ہے، نہ اندھیروں کو شکوا ہے، نہ اجالوں کو شکوا ہے۔ یہ کرم ہے، یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کو، نہ اندھیروں کو شکایت ہے، نہ اجالے کو شکایت ہے۔ ایسے لمحے حضور تشریف لا رہے ہیں، ایسے لمحے مصطفیٰ کی آمد پاک ہو رہی ہے کہ اجالے بھی خوش ہیں، اندھیرے بھی خوش ہیں۔ اسی کو محدث اعظم نے اپنی زبان میں شاعری کا رنگ دے دیا۔ وہ تشریف لائے سویرے سویرے، اتنے سویرے، اتنے سویرے، اتنے سویرے کہ گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے، اندھیرے بھی خوش ہو رہے ہیں، اجالے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو وہ نبی ایسا شاندار ہے جس نے اجالوں اور اندھیروں دونوں کو گلے سے گلے ملایا۔ تو دوستو جب اجالے اندھیرے گلے سے گلے مل سکتے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تم اشرف المخلوقات ہو، ہے نا؟ میں اسی نبی کا واسطہ دیتا ہوں، آج سے تم بھی یہ طے کرو کہ ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو نکال کر پھینک دیں، محبتوں کو جگہ دیں، تم بھی گلے سے گلے ملو، گلے سے گلے ملو۔ جب رسول پاک کی آمد مبارکہ نے جب اجالے اندھیروں کو گلے سے گلے ملا دیا، زندہ باد زندہ باد، تو ہم انسان گلے سے گلے ملنے میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس لیے جن کے گھروں میں کچھ گڑبڑ ہے
وہ بھی دور کریں، جن کے خاندان میں کچھ نفرتوں کا ماحول ہے وہ بھی دور کریں، جن کے قبیلے میں کچھ نفرتوں کا ماحول ہے وہ بھی دور کریں۔ ارے بیٹھ کر دوستو، کبھی جھگڑا ہو، لڑائی ہو، ہر جگہ ہوتی ہے، جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھنکھناہٹ کی آواز آتی ہے نا، مگر اس کا سلوشن نکال لو، سارٹ آؤٹ کر لو۔ آپ کا جھگڑا گھر میں رہے، مارکیٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی سرکار کی سنت کریمہ ہے، اور یہی صحیح اسلام، اور یہی صحیح اسلام کا صحیح پیغام ہے۔ تو آخر دعوانا